بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 94 قسط پیش خدمت ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھوڑ دوڑ کے میدان میں شاہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن عہدی اپنی فوج کا مشہور شاہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ ابن عہدی نے اسے کہا، اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں اے اجنبی سوار۔ میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو۔ دوسرے سوار نے کہا، تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی اے بدقسمت اجنبی۔ اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن عہدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ریڑھ لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن عہدی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن عہدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن عہدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن عہدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن عہدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن عہدی نے بچا لیا، اور فوراً ہی اس مسلمان شاہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن عہدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ ہرکل کی گرجدار آواز سنائی دی، رک جاؤ، ادھر آ شاہ سوار۔ ابن عہدی نے گھوڑا ہرکل کے سامنے جا روکا۔ ہرکل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہرکل نے کہا، کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ ابن عہدی نے کہا، مت پوچھ شہنشاہ، کہاں سے آیا ہوں۔ یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ۔ ہرکل نے پوچھا، کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ابن عہدی نے کہا، اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھے ہیں۔ کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہرکل نے کہا، ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ ابن عہدی نے ابو عبیدہ اور خالد سے کہا، امیر الامت، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالاروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ حمص پر اپنے دستوں کے قبضے کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم حمص میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں حمص میں ہی روکنا چاہتے تھے۔ تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن عہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرکل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔
روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرکل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربہ کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں ایک کا نام حامان تھا جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا ماہر سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبیلہ بن الہم تھا جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ کناتیر تھا۔ چوتھے کا نام گریگری اور 5ویں کا دیر جان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور ہلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ مہان تھا۔ ہرکل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر دیا اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرکل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ ہرکل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، صلیب کے پاسبانوں، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی۔ یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40 ہزار سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفری تھوڑی تھی۔ وہ کوئی جن بوت نہیں، تمہاری طرح انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ تمہارا صرف مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واگدی بلازری اور ہنری اسمتھ لکھتے ہیں کہ ہرکل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور خالد کو بتایا کہ ہرکل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دیں۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40 ہزار تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرکل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار کناتیر کو اپنے 30 ہزار کے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو کناتیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبیلہ بن الہم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے جن کی تعداد 30 ہزار تھی۔ ہرکل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ یہ ہرکل کے تاریخی الفاظ ہیں، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ حمص کے علاقے میں ہرکل کے ایک اور سالار دیر جان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبیلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکیں۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90 ہزار تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنا 30 ہزار کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ ابو عبیدہ نے ہرکل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا انجام کیا ہوتا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، کیا تو نے محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ خالد نے آہ بھر کر کہا، امین الامت، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا، خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ،
اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ خالد نے ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، ہاں ابن عبداللہ، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کہ اپنے تمام سلاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ خالد نے کہا، امین الامت، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اور تو نے ابن عہدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، کیسر روم ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لے لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں دشمن کے منصوبے کا پہلے ہی علم ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ خالد نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرقل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سراروں کو وہ تمام جگہ چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہ ہماری ہوں گی۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ خالد نے جواب دیا، جہاں صحرا ہمارے حق میں ہو۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا۔ ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو ہمیں پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ خالد نے جواب دیا، جابیہ۔ وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سرار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، لیکن وہ خالد کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار اور جار سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد کو اپنا مشیر خاص بلکہ دستے راست بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے ابو عبیدہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہاں زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3 مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن الیہم کی زیر کمان تھا جون 636 میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہر اول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ ہر اول کے سالار نے پوچھا، کہاں ہیں مسلمان؟ اسے اوپر سے جواب ملا، یہاں کوئی مسلمان نہیں۔ رومی ہر اول کے سالار نے کہا، کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا، اندر آ کر دیکھ لو۔ ہر اول کے سالار نے کہا، اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ اس نے اپنے دستے کو شہر سے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تباہی بکنے لگا۔ جبلہ غصے سے چلایا، یہ دھوکہ ہے۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے۔ وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں، مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا
کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کی ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جب اللہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا، سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے، تم سے وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں، وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن لہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ آج پہلی بار مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ جزیے کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری ابو سعید ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا، جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا، ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا، اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، نہیں، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم اور جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے۔ تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک، انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیے کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بلبوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیے کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرابیل بن حسنہ، عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان، زرار بن رزور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ ابو عبیدہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے
جو تم ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھ رہے ہو، لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ سلاروں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہاں امین الامت، سن لیا ہے، ابو عبیدہ نے کہا۔ اور ہم کتنے ہیں؟ 40,000۔ لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ ایک سالار نے کہا، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر آ جائیں، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو داغ بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت میں۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، کیوں ابو سلیمان، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرأت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ خالد نے کہا، ابن عبداللہ، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا حکم مانوں گا۔ ابو عبیدہ نے کہا، تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ خالد نے کہا، پہلی بات یہ ہے امین الامت، ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور کیساریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سرار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھوڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ نے دوسرے سراروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ یہ خالد کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ کیساریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بڑا بیٹا قسطنطین ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔